السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرے میں سب سے پہلی جو نیت ہوتی ہے وہ عمرے کی نیت ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ دعا کرنی ہے عمرے کی نیت کے لیے، اور اس کے میں عمرے کا مطلب یہ ہے زیارت کرنا، قصد کرنا، اس کا لغوی مطلب ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرے کے اندر 4 کام ہیں۔ پہلی چیز وہ احرام ہے، نمبر 2 طواف ہے، نمبر 3 سعی ہے صفا مروہ کے درمیان، اور نمبر 4 جب ان عمرے کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو بال کٹوانے، ترشوانے، چھوٹے کروانے۔ یہ 4 کام ہیں، اگر یہ 4 کام کر لیے تو آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ علماء نے کہا ہے کہ ان میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ احرام مع نیت یہ فرض ہے، طواف کرنا فرض ہے، اور صفا مروہ کی سعی یہ واجب ہے، اور بال کٹوانے یا بال کنجا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر واجب چھوٹ گیا تو دم لازم آئے گا، اگر فرض چھوٹ گیا تو عمرہ ہی ادا نہیں ہوگا، دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا۔ البتہ احرام کے بارے میں کہا گیا جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہوتا ہے، اسی طریقے سے احرام یہ عمرے کے لیے اور حج کے لیے شرط ہے۔ تو احرام میقات سے جو آفاقی لوگ ہیں، یعنی پاکستان سے، ہندوستان سے، ان علاقوں سے جانے والے ہیں، ان کو آفاقی کہا جاتا ہے، تو یہ میقات سے پہلے پہلے احرام باندھیں گے۔ جدہ وہ میقات کے اندر ہے، لہٰذا جس نے جدہ پہنچ کے اور احرام نہیں باندھا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ یہیں پاکستان سے جو جدہ جانے والے لوگ ہیں یہاں سے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ البتہ جن کی مدینہ منورہ فلائٹ ہے تو وہ مدینہ منورہ بغیر احرام کے جائیں گے، اور مدینہ منورہ چونکہ میقات سے باہر ہے اس لیے مدینہ منورہ سے جو مکہ مکرمہ جائیں گے تو مدینہ منورہ سے احرام باندھیں گے۔ تو احرام کے لیے 2 چادریں مرد کے لیے، اور خواتین کے لیے جو ان کا لباس ہے وہی احرام ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی اور مخصوص نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب احرام کی نیت کرتے ہیں تو چہرے کو کھلا رکھیں گے، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ 4 کام ہیں، ایک احرام ہے مع نیت، یہ پہلی چیز، دوسرا طواف بیت اللہ کے 7 چکر یہ فرض ہے، نمبر 3 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے، اور چوتھی چیز وہ بالوں کو کٹوانا یا گنجا کرنا، یہ مرد کے لیے۔ خواتین بھی اپنے بالوں کو 1 پورے کے بقدر جو ہے نا وہ کٹوائیں گی۔ تو وہ احرام کے وہ جب عمرہ مکمل ہوگا تو اس کے آخر میں پھر آپ کو بتا دوں گا۔ یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ کوشش کریں کہ بیت اللہ شریف میں اس جگہ بیٹھا کریں کہ جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، اس لیے کہ 4 چیزوں کا دیکھنا ثواب ہے۔ ایک قرآن کریم کو دیکھنا، صرف دیکھنا، پڑھیں بھی نہیں، صرف سامنے پڑھا ہوا ہے تو اس کو دیکھنا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا یہ ثواب ہے، اور علماء کرام کی زیارت کرنا یہ ثواب ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنا یہ صرف دیکھتے رہنے اس کا ثواب ہے۔ اس لیے ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں سے بیت اللہ نظر آئے، اور اس کو دیکھنا جو ہے وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے بیت اللہ شریف میں جا کے کوشش کریں ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ بیت اللہ نظر آ رہا ہو۔ سب سے افضل جو ہے وہ عمل وہ طواف ہے، اس لیے کہ باقی ہر چیز دنیا میں مل جائے گی لیکن طواف جو ہے وہ صرف بیت اللہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا، مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کر کے وہاں پر زیادہ سے زیادہ طواف کیے جائیں۔ طواف اپنی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، مرحوم والدین کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، زندہ لوگوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، اور ان کا ثواب ان کے لیے کیا جائے تو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اور حجر اسود کے بوسے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں اگر آسانی سے بوسے کا وقت رش کم ہو یا آسانی سے ہو سکے تو بوسہ دے دیا جائے، لیکن جمگٹے میں جانا اور خواتین کو دھکے دینا اور وہاں پر بے حرمتی کرنا یہ کسی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے، تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر نوافل پڑھنے کا بھی ثواب ہے، ایک ایک نیکی کا 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ جس طرح 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، اسی طرح کوئی گناہ کریں تو 1,00,000 گناہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے اس میں وہاں پر کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اب میں مختصر عمرے کا طریقہ
جو یہاں پاکستان سے لے کر عمرہ مکمل ہونے تک کا جو سفر ہے اس کو مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں اور بار بار اس کو سنتے رہیں۔ جب آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو ایئرپورٹ پہ اپنے ساتھ احرام رکھ لیں، اور جو باقی سامان ہے وہ آپ بک کروا لیں اور ہینڈ کیری میں اپنا احرام رکھیں۔ اگر بڑے سامان میں احرام رکھیں گے تو آپ کا وہ بک ہو جائے گا، چونکہ احرام اندر جا کے لابی میں جہاں ویٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے، تو اس لیے بڑے سامان میں بک نہ کروائیں، اپنے ہینڈ کیری کے اندر جو ہے احرام مرد حضرات رکھیں۔ خواتین نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ احرام جب آپ کی بورڈنگ وغیرہ ساری مکمل ہو جائے اور آپ کا سامان سارا چلا جائے تو آپ جب ویٹنگ روم میں جاتے ہیں تو جب جہاز کی جو ٹائمنگ ہے اس ٹائم سے 15-20 منٹ پہلے جب اعلان ہوتا ہے اس سے 15-20 منٹ پہلے جو ہے وہ آپ نوافل پڑھ لیں اگر مکروہ اوقات نہیں ہیں، اور اگر مکروہ اوقات ہیں تو صرف احرام باندھ لیں، اور احرام باندھ کے جو ہے نیت نہیں کرنی، چونکہ پتہ نہیں چلتا کسی وقت فلائٹ کینسل بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اگر احرام کی نیت کر لی تو احرام کے اندر ہی رہیں گے، تو لہٰذا آپ احرام باندھ لیں، اور آپ نے عمرے کی نیت جو ہے وہ جہاز کے اندر بیٹھ کے آپ نے کرنی ہے۔ جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز فضا میں بلند ہو جائے تو فوراً نیت کر لیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ میقات گزر جاتا ہے، بندہ سو جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، تو میقات گزر جائے تو پھر اس کا وہ احرام نہیں ہوگا، دوبارہ میقات میں آنا پڑے گا، اور بغیر احرام کے میقات سے گزرنے سے دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جہاز کے اندر جو ہے وہ جب جہاز اڑے تو اس وقت جو ہے فوراً تمام نیت کر لیں۔ جہاز کے اندر اعلان ہوتا بھی ہے میقات آنے والا ہے، اور اس وقت نیت کر لیں، لیکن وہ ذرا جلدی ہوتی ہے، بسا اوقات وضو بھی نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان باوضو ہو اور اس وقت احرام کی نیت کر لے، عمرے کی نیت کر لے۔ جہاز کے اندر جب نیت کریں گے تو اس میں آپ نے نیت کرنی ہے عمرے کی، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کو مسلسل پڑھتے رہنا ہے، اور جب تک جو ہے وہ آپ جہاز لینڈ نہیں کرتا، اور جب لینڈ کر لے تب بھی آپ پڑھتے رہیں، اور احرام کی جو پابندیاں جو میں نے عرض کی ہیں ان تمام پابندیوں کے ساتھ آپ چلتے رہیں، اور اپنا سامان وغیرہ لے کے آسانی کے ساتھ تسلی کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ کا احرام پاک صاف رہے، گندا نہ ہو، چھینٹیں نہ پڑیں اس کا، اور مرد حضرات جو ہے واش روم وغیرہ اگر یوز کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر احرام کھل جائے تو جو ہے وہ انسان کا احرام ختم ہو جاتا ہے، تو احرام کھلنے سے احرام ختم نہیں ہوتا، تو اگر واش روم میں کوئی تقاضا ہے واش روم کرنا ہے تو احرام میں اس کی عادت نہیں ہے تو وہ احرام سارا اتار کے بھی واش روم کر سکتا ہے، اس سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، احرام دوبارہ پہن سکتے ہیں، وہ اسی احرام میں ہوتے ہیں۔ البتہ جب ہوٹل پہ چلے جائیں تو فوراً ضروری نہیں ہے کہ فوراً عمرہ کر لیں، اگر تھکاوٹ زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں تاکہ فریش ہو کے عمرے کے لیے چلے جائیں۔ عمرے کے لیے باب السلام سے جانا مسنون ہے، آج کل وہ باب السلام والا راستہ بند کیا ہوا ہے، تو کسی بھی دروازے سے داخل ہوں اور کوشش کریں نظر نیچے ہو، اور بیت اللہ شریف کے اوپر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو پہلی نظر پڑتی ہے جو دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرتے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں جو دعا بھی بیت اللہ میں یہاں مانگوں اس سفر میں، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور مجھے مستجاب الدعوات بنا، اور اپنی ہدایت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، آخرت کے لیے یہ دعائیں سب سے پہلے مانگنی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنی گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ عموماً لوگ جو ہے احرام باندھتے ہیں اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے تو اس وقت سے ہی دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، پوری چادر اوپر لپیٹ کے رکھیں۔ دایاں کندھا جو ننگا کرنا ہے وہ پہلے چکر سے، جب پہلا چکر لگائیں گے، شروع کریں گے حجر اسود کے پاس سے، تو جب طواف شروع کریں گے تو پھر دایاں جب آپ نیت کریں گے طواف کی تو اس کے بعد دایاں کندھا ننگا کریں گے، اور اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ اجتباء کا مطلب یہ ہے کہ چادر کو دائیں بازو کے نیچے سے نکال کے بائیں بازو کے اوپر ڈالنا، تو یہ صرف مردوں کے لیے ہے، اس کو اجتباء کہتے ہیں، تو یہ عمرے کے اندر کیا جاتا ہے۔
تو اس کا احتیاط کریں۔ یہ صرف طواف کے چکروں کے اندر دائیں کندھے کو ننگا کیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، یعنی تیز تیز قدموں سے اور پنجوں کے بل چلا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ طواف کر رہے تھے تو وہ مشرکین مکہ پہاڑوں پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، اس لیے ذرا اکڑ کے چلو۔ تو 3 چکروں میں تھوڑا سا پنجوں کے بل چلنا اور تھوڑا سا اکڑ کے چلنا یہ بھی سنت ہے، تو اس کو رمل کہتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حجر اسود جہاں پہ ہے اس سے پیچھے ہم نے پہنچنا ہے اور وہاں پر نیت کرنی ہے۔ عربی میں اگر الفاظ یاد ہوں، اللہم انی ارید الطواف 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اے اللہ اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ اور حجر اسود کے سامنے جائیں گے اور وہاں پر جو ہے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھانے ہیں، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ان ہاتھوں کو چوم لینا ہے، اور پھر آپ نے طواف شروع کر دینا ہے۔ طواف کے دوران بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھنا، اپنے سامنے یہ نظریں نیچے کریں، اور اس کے لیے کوئی خاص دعا یا کوئی خاص وظیفہ نہیں، بلکہ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ دعائیں آپ اپنے دل میں پڑھتے رہیں اور آپ طواف کرتے رہیں۔ تو حجر اسود سے لے کر واپس حجر اسود تک آپ کا 1 چکر لگے گا۔ پھر جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو وہاں پر پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر سینے تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ بعض لوگ سر سے اوپر ہاتھ لے جاتے ہیں، بعض کانوں تک لے کے جاتے ہیں۔ سینے کے سامنے چونکہ حجر اسود کی جو سمت ہے وہ بالکل سینے کے برابر آتی ہے، تو اس لیے مسنون یہی ہے کہ سینے کے برابر ہاتھ اٹھا کے اور دونوں ہاتھ وہ حجر اسود کی طرف ہوں، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ان ہاتھوں کو چوم لیں، اور پھر دوسرا چکر شروع کر دیں۔ اور پھر جب حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر قریب ہوں تو اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر دور سے ہوں تو وہاں ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، نہ اس کو استلام کرنا ہے جس طرح حجر اسود کو استلام کیا جاتا ہے۔ البتہ وہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ دعا رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ مسلسل پڑھیں گے۔ تو جب آپ 7 چکر کر لیں گے تو یہ آپ کا 8واں استلام ہو جائے گا، یعنی 7 چکروں میں 8 مرتبہ آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ جب حجر اسود کا استلام ہو گیا، اب آپ وہاں سے جب آپ کا 7واں چکر ختم ہونے لگے تو آپ نے اس لائن سے تھوڑا تھوڑا باہر نکلتے جائیں، تاکہ جب آپ طواف ختم کر لیں تو آپ کو بیچ میں سے نہ گزرنا پڑے، بلکہ آخری لائن سے گزریں گے، اور پھر آپ وہاں پر مقام ابراہیم سے پیچھے زمزم پئیں۔ اگر روزہ نہیں ہے وہاں پر 2 رکعت نفل، یہ مقام ابراہیم کے اوپر یہ واجب الطواف ہے، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے یہ واجب ہیں، وہاں پر 2 رکعت پڑھیں، زمزم پئیں، اور اس کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سعی کی طرف چلے جائیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، اور آپ جب صفا کے اوپر پہنچیں گے تو وہ بالکل حجر اسود کے بالکل سامنے وہ جگہ ہے، وہاں پر پھر استلام کرنا ہے، چاہے وہ حجر اسود نظر آئے یا نہ آئے، تو یہ آپ کا 9واں استلام ہو جائے گا۔ اور پھر وہاں سے آپ یہ دعا پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہاں پھر نیت کرنی ہے سعی کی، اللہم انی ارید السعی 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں سعی صفا مروہ کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ تو آپ نے پھر صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے، تو صفا سے مروہ 1 چکر ہے، یہ نہیں ہے کہ صفا سے شروع ہو کے مروہ پہنچے اور مروہ سے پھر صفا پہنچے تو 1 چکر ہے، بلکہ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے پھر صفا دوسرا چکر، اور پھر تیسرا چکر، چوتھا چکر، 5واں چکر، چھٹا چکر اور 7واں چکر، یعنی 7واں چکر جو ہے وہ آپ کا مروہ پہ ہوگا۔
بس آپ نے چلنا ہے اور درمیان میں وہ سبز لائٹیں آئیں گی، 2 نشان ہیں، اس میں لوگ بھاگ رہے ہوں گے، مرد حضرات جو ہے وہاں بھاگیں، خواتین نہ بھاگیں، خواتین اپنے قدموں میں چلیں اور مرد وہاں سے بھاگیں، یہ سنت ہے۔ اور پھر جب اب مروہ پہ پہنچے تو اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب ایک واجب رہ گیا اور وہ ہے سر کے بال کٹوانا۔ سر کے بال وہاں بھی کاٹ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے سر کے جو بال ہیں، عموماً لوگ وہ بنے ہوتے ہیں، بال باندھے ہوتے ہیں اور اسی کو کاٹ لیتے ہیں، نہیں، سارے سر کے بال کھول کے خواتین وہ سارے برابر ہو جائیں، برابر کر کے ایک پورے کے برابر کاٹے جائیں تو خواتین کا اب عمرہ مکمل ہو گیا اور سر کے بال کٹ گئے، اب یہ حلال ہو گیا، غسل کرنا اور جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، اب یہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئیں۔ البتہ مرد حضرات جو ہیں وہ جب تک حلق نہیں کروائیں گے، قصر نہیں کروائیں گے تو احرام سے نہیں نکلیں گے، تو وہ اسی احرام کی حالت میں ہی قصر کروا لیں اور یا حلق کروا لیں تو ان کا احرام مکمل ہو گیا۔ اب کمرے میں جا کے اور اپنے کپڑے وغیرہ بدل لیں، غسل وغیرہ کر لیں تو اب ان کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ کوشش کریں کہ بیت اللہ شریف میں اس جگہ بیٹھا کریں کہ جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، اس لیے کہ 4 چیزوں کا دیکھنا ثواب ہے۔ ایک قرآن کریم کو دیکھنا، صرف دیکھنا، پڑھیں بھی نہیں، صرف سامنے پڑھا ہوا ہے تو اس کو دیکھنا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا یہ ثواب ہے، اور علماء کرام کی زیارت کرنا یہ ثواب ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنا، یہ صرف دیکھتے رہنے اس کا ثواب ہے۔ اس لیے ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں سے بیت اللہ نظر آئے اور اس کو دیکھنا جو ہے وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سب سے افضل جو ہے وہ عمل وہ طواف ہے، اس لیے کہ باقی ہر چیز دنیا میں مل جائے گی لیکن طواف جو ہے وہ صرف بیت اللہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا، مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کر کے وہاں پر زیادہ سے زیادہ طواف کیے جائیں۔ طواف اپنی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، مرحوم والدین کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، زندہ لوگوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، اور ان کا ثواب ان کے لیے کیا جائے تو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اور حجر اسود کے بوسے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں اگر آسانی سے بوسے کا وقت رش کم ہو یا آسانی سے ہو سکے تو بوسہ دے دیا جائے، لیکن جمگٹے میں جانا اور خواتین کو دھکے دینا اور وہاں پر بے حرمتی کرنا یہ کسی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے، تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر نوافل پڑھنے کا بھی ثواب ہے، ایک ایک نیکی کا 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ جس طرح 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، اسی طرح کوئی گناہ کریں تو 1,00,000 گناہ کا بھی عذاب ہوگا، تو اس لیے اس میں وہاں پر کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جب عمرہ آپ ادا کر لیں اور حرم شریف کے اندر نمازیں اور طواف کرتے رہیں، اس دوران خواہش ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ کی کوئی زیارات ان کو کر لیا جائے، تو ضرور زیارات پہ جائیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ بیت اللہ شریف کی جو نماز ہے باجماعت نماز وہ قضا نہ ہو، اس لیے کہ بہت بڑی سعادت زیارات کے لیے جائیں، لیکن عموماً لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں اور نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے اتنی بڑی باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جتنے دن رہیں تو ادا کرنے کی کوشش کریں، حتیٰ کہ تہجد کی نماز وہاں اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی اذان ہوتی ہے، تو اس اذان کے وقت مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرام کے اندر رہیں اور اذان وہیں پہ سنیں، اور اس کے بعد تہجد کی 8 رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات پڑھا کرتے تھے، تو 8 رکعات تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، باجماعت وہاں نمازیں پڑھیں۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو زیارات بھی کرنی چاہیے، اس میں زیارات میں ایک ہے غار ثور، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے پہاڑ میں آپ نے قیام کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور 3 دن قیام کیا تھا، تو وہ غار ثور وہاں پہ ہے۔ اسی طرح عرفات کا میدان ہے جہاں پہ حجاج کرام جمع ہو کے حج ادا کرتے ہیں، حج کا بڑا رکن اعظم عرفات، وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور وہاں پر مسجد ہے مسجد نمرہ جہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے حج کا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عرفات میں ایک جبل رحمت ہے جسے جبل التوبہ بھی کہا جاتا ہے، اور مشہور ہے کہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور وہاں پر حجاج کرام جاتے ہیں، لیکن اس پلر کے اوپر جو ہے وہ لوگ بعض نام لکھتے ہیں اور بدعات کرتے ہیں،
اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نام لکھنے سے گریز کرنا چاہیے، البتہ عرفات کے میدان کو دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے مینا کے خیمے ہیں، وہ بھی آپ کی زیارت کی ایک جگہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو آدمی ان زیارات کے لیے جائے تو عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے آپ جب زیارات کے لیے جائیں تو ساتھ احرام رکھ لیں، تو جب عرفات پہنچے تو وہیں پہ آپ احرام باندھ لیں اور باقی زیارتیں کرتے ہوئے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک الگ سے فائدہ ملے گا۔ اسی طریقے سے غار ہرا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق وہاں پر نازل ہوئی، پہاڑ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت المعلی یہ قبرستان ہے بالکل حرم کے ساتھ ہی، کہ وہاں پر حضرات صحابہ کرام بھی مدفون ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین، وہ مدفون ہے وہاں پر۔ اسی طریقے سے وہاں قریب مسجد جن ہے جہاں پہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اسلام قبول کی، اور قرآن کریم کی سورۃ جن نازل ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے وہاں پر ایک مسجد شجرہ ہے، ایک مسجد رایا ہے۔ صفا مروہ سے باہر نکلیں گے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں قریب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے۔ وہاں پر صفا مروہ کی طرف ہی وہاں جو باتھ روم بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا۔ باب عبداللہ جو نئی توسیع ہے اس کے ساتھ ایک پل جا رہا ہے، دارالتوحید ہوٹل دائیں طرف ایک کھلی زمین ہے، اور وہاں پر کوئی عمارت نہیں ہے، ایک ویران سی جگہ ہے، تو وہ جگہ ہے جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو وہ جگہ بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن عبرت کے لیے دیکھیں کہ وہاں پر دیکھیں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اسلام نے آ کے کیسے خواتین کو اور عورتوں کو عزت بخشی ہے۔ اسی طریقے سے کلاک ٹاور کے اندر اوپر تیسری چوتھی منزل پہ انہوں نے ایک میوزیم رکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ کلاک ٹاور کو بنایا گیا، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جب مدینہ منورہ میں جائیں تو جو چیک پوسٹ ہے اس چیک پوسٹ سے پہلے بائیں طرف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مطہرہ ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کی قبر مبارک بھی ہے، اس کو بھی زیارت کی جا سکتی ہے۔ عرفات اور مینا جب جاتے ہوئے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ کے چند لوگ تشریف لائے اور انہوں نے بیعت کی تھی، وہ جگہ آثار موجود ہیں، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر مینا کے اندر ایک نہر ہے جسے نہر زبید کہتے ہیں، خلیفہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی انہوں نے یہ کھدوائی تھی نہر، اور حاجیوں کے لیے پانی کا سلسلہ تھا یا مکہ مدینہ میں، تو وہ حجاج کرام کے لیے نہر عراق اور بعض علاقوں سے لائی گئی تھی۔ اس زمانے میں کوئی موٹریں نہیں تھی تو کس طریقے سے پہاڑی راستوں سے وہ نہر لائی گئی، اب تو صرف اس کے آثار ہیں، وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قسم کی حاضری، قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ اور پھر میں جو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ زیارتیں ضرور کریں، لیکن ایسے وقت میں کہ جب نماز کا وقت نہ ہو، اور کوشش کریں کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت آپ حرم میں ہوں اور زیارتیں کر چکے ہوں۔ اس لیے بہتر ایک دن جو ہے وہ اگر غار ثور اوپر جانا ہو تو صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً چلے جائیں، تاکہ ظہر کی نماز تک وہاں سے آ کے، کیونکہ کافی اونچی ہے غار ثور اور غار ہرا۔ غار ثور زیادہ اونچا ہے، تقریباً 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور غار ہرا کا فاصلہ کم ہے، لیکن نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ان زیارات کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامان یہاں سے لے کے جانا ہے، ایک تو یہ کہ کرنسی آپ یہاں پاکستان سے تبدیل کر کے جائیں، پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر، اس لیے کہ وہاں پر ریٹ ریال کا کم ہوتا ہے اور یہاں پر اچھے ریٹ میں مل جاتے ہیں۔ جیسے چائے پینے کے شوقین جو ہیں وہ یہاں سے پتی لے کے جائیں، اور جو احرام والے جا رہے ہیں، چونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو اس لیے تولیے والا احرام وہ زیادہ بہتر ہے، 2 احرام تولیے والے رکھ لیں، 2 تھیلے لے لیں جس میں وہاں جوتا وغیرہ ڈالنا ہو، ایک تھیلے میں جوتے وغیرہ اور ایک تھیلے میں وہاں حرم شریف کے اندر سے جو ہے نا وہ چھوٹے بوتلیں زمزم کی بھر کے اور اپنے اس تھیلے میں لے کے آ جائیں۔ کپڑوں کے لیے چھوٹی استری لے کے جا سکتے ہیں، میڈیسن لے کے جائیں، وہاں پر پیٹ درد کی، بخار کی، تو میڈیسن جو ہے نا وہاں پر بڑی مہنگی ہے، تو اس لیے وہ میڈیسن بھی آپ اپنے اعتبار سے لے جائیں۔
اور اگر خود بیمار نہ ہو تو کوئی اور بیمار ہے تو اس کو دے دیے جائے، تو یہ میڈیسن بھی ساتھ رکھیں۔ جیسے جوشاندہ وغیرہ کے پیکٹ رکھ لیں، کیونکہ وہاں اے سی زیادہ چلتے ہیں تو ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے، تو اس میں جوشاندہ کا استعمال بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ صابن، شیمپو، لوشن وغیرہ وہ بھی ساتھ رکھیں، نیل کٹر ہے، سوئی دھاگا ہے، ویزلین ہے، یہ آپ یہاں سے ساتھ لے کے جائیں۔ البتہ نیل کٹر وغیرہ یا لوہے کی چیزیں وہ اپنے بڑے بیگ میں رکھیں، ہینڈ کیری بھی نہ رکھیں۔ جیسے ماسک کا ایک ڈبہ لے کے جائیں، کیونکہ وہاں پر مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو وہاں پر فلو وغیرہ کا ہوتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں ماسک نہ پہنیں، احرام کے علاوہ جو ہے وہ ماسک آپ پہن سکتے ہیں۔ سن گلاسز لے لیں، پیکنگ کے لیے وہ یہاں ریپنگ شیٹ ملتی ہے، وہ یہاں سے لے لیں، سستی ملے گی، وہاں سے مہنگی ملتی ہے سعودی عرب سے۔ اسی طریقے سے پاسپورٹ کی جو ہے اس کے اوپر ایک ٹیپ لگا کے اور اس کے اوپر اپنا نمبر لکھ لیں۔ کئی مرتبہ پاسپورٹ گم ہو جاتے ہیں تو اس پہ نمبر لکھا ہوگا تو آپ کا سے رابطہ ہو سکے گا، تو پاکستانی نمبر بھی لکھیں، اور وہاں جو جا کے سم لیں تو وہ سم والا نمبر بھی لکھ لیں کہ خدا نخواستہ کہیں پاسپورٹ گم ہو جائے تو آپ کو فون والے کو وہ فون بھی کر سکے۔ اسی طریقے سے چارجر آپ لے کے جائیں، وہاں پر 3 شو والے پلگ اکثر چلتے ہیں، تو اس لیے 3 پن والا پلگ بھی لے کے جائیں۔ اسی طریقے سے پاور بینک وہ رکھیں، ایکسٹینشن ایک ساتھ رکھ لیں۔ یہ چیزیں مختصر آپ سے عرض کر دی ہیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا نام قاسم شاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے، عمرے کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہاں قبولیت والی حاضری، اور اللہ تعالیٰ بار بار وہاں کی مقدس زیارات کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں مدینہ منورہ کے حوالے سے بھی چند باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔